جس پاکستان کی منشا پر کشمیری مجاہدین ایک کال دیتے تھے اور پورا سری نگر شٹر ڈاؤن ہو جایا کرتا تھا، آج وہی مجاہدین جموں اینڈ کشمیر، سری نگر تو دور کی بات ہے، آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی پشت پناہی کرتے ہوئے ہر تیسرے دن پاکستان مخالف اور فوج مخالف نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اور تمام سڑکیں بند کروا دی ہوتی ہیں۔ حالات یہاں تک کیسے پہنچے، آج کے ویلوگ میں اسی سب کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم 90 کی دہائی کو دیکھیں تو تب حالات ایسے تھے کہ کشمیری مجاہدین پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی مجاہد شہید ہوتا تھا تو اسے پاکستان کے جھنڈے میں دفنایا جاتا تھا، نماز جنازہ میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے اور بھارتی آرمی کے کیمپوں کی دیواروں کے باہر پاکستان آرمی کے پوسٹر چسپا ہوتے تھے۔ 14 اگست کو پورے جموں اور کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے اور دیواروں پر پاکستان کے جھنڈوں کے پوسٹر بنے ہوتے تھے۔ پاکستان اس وقت خود کو اتنا طاقتور سمجھتا تھا کہ پلتا تو امریکہ کے پیسے پر تھا، لیکن ہندوستان کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا تھا۔ پھر 98 آیا اور پاکستان نے اپنے اسی اینٹ کے پتھر کا جواب دینے والی اسٹریٹجی کے کنٹینیو کرتے ہوئے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ جیسے ہی یہ ہوا تو امریکہ پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ پھر مشرف صاحب نے کارگل کی ایک نہ جیت پانے والی جنگ شروع کی اور اس جنگ کی شکست کا ملبہ نواز شریف پر ڈالتے ہوئے شریف حکومت گرا دی گئی۔ پھر مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو انہیں جس جاب کے لیے امریکہ نے مقرر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے وہی کرنا شروع کیا۔ آزاد کشمیر بھر سے مجاہدین پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ جموں اور کشمیر میں جتنے بھی حریت رہنما تھے، یہاں تک کہ سید علی گیلانی جو مرتے دم تک الحاق پاکستان کے نعرے لگاتے رہے ہیں، ان کا نام PTV پر بھی بین کر دیا گیا تھا۔ مشرف صاحب نے امریکہ کے کہنے پر کشمیر پر مکمل سرنڈر کر دیا اور وہی پالیسیز باجوہ صاحب تک جاری و ساری رہی۔ کشمیری مجاہدین کی فنڈنگ بند کی گئی، ان کو یہاں سے جتنے بھی ویپنز دیے جاتے تھے وہ بھی بند کیے گئے اور بارڈر کراسنگ بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ سید علی گیلانی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ ہندوستان سے سری نگر کے اندر جنگ نہیں لڑیں گے تو یہی جنگ آپ کو پشاور اور کراچی میں لڑنی پڑے گی، اور شاید اس وقت ہمیں وہی جنگ پشاور اور کراچی میں لڑنی پڑ بھی رہی ہے۔ اگر ہم جموں اور کشمیر کے اس وقت کے حالات پر نظر دوڑائیں تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے۔ وہاں پر بے شمار تعداد میں لیبرز کی صورت میں، پنڈتوں کی صورت میں صرف اور صرف ہندوتوا کے لوگ بھیجے جا رہے ہیں اور کشمیر کی ثقافت اور تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی ان کے فیمس جگہیں تھیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے، اسٹیچوز وغیرہ جو لگائے جا رہے ہیں وہ بھی ان پرانے ہندوؤں کے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھول جائیں کہ وہ کون تھے۔ اب وہ بھولتے ہیں یا نہیں، بھارت اسرائیل کی پالیسیوں پر گامزن ہے اور اسرائیل نے 75 سال فلسطین کی ڈیموگرافی چینج کر کے دیکھ لیا، لیکن آج بھی وہاں پر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سویلینز جو ہیں جن کے پاس رائفلز بھی نہیں ہوتی وہ بھی بوتلوں میں پیٹرول بم بھر کر اسرائیلی آرمی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو بھارت اس میں کامیاب تو نہیں ہو پائے گا، لیکن کوشش وہ پوری کر رہا ہے اور کشمیریوں کو اس کا بھی گلہ صرف اور صرف پاکستان سے ہی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی تھی۔ اسی لیے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب کشمیر کے اندر دونوں اطراف میں پاکستان کا نام لینے والے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد امریکہ کو پاکستان کھٹکنے لگا اور اس نے شریف حکومت گرائی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایٹمی دھماکے کروانے میں بھی امریکہ کی سپورٹ تھی۔ عراق تو آپ کو یاد ہی ہوگا، صدام حسین کو بنایا بھی امریکہ نے تھا اور مٹایا بھی امریکہ نے ہی تھا۔ پاکستان کے ساتھ بھی اس نے کچھ ایسا ہی کیا۔ ہندوستان کی اگر آپ 98 سے پہلے کی پالیسیز دیکھیں تو ہندوستان کا پورا جھکاؤ رشیا کی طرف تھا، کیونکہ وہ کمیونسٹ کنٹری تھا اور ہندوستان بھی آلموسٹ سیکولر کنٹری ہی تھا۔ لیکن اب اگر آج کے آپ ہندوستان کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پر ایک ہندوتوا کا گھر بن چکا ہے۔ وہاں پر سیکولرزم نہیں بلکہ ہندوازم کا راج ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ ایز اے تھریٹ یوز کیا انڈیا کے خلاف، اور 98 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور انڈیا نے مکمل طور پر امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔
امریکہ نے پاکستان سے جو کام لینا تھا وہ لے چکا تھا اور اب اسے پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں بچی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے تانے بانے جا کر امریکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مشرف صاحب کی ایک یہ ایسی غلطی ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، اور ٹھیک اسی طرح انہوں نے طالبان بھی جو پاکستان کے ایسٹ ہوا کرتے تھے ان کو بھی اپنا مخالف بنایا، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا، امریکہ کو مکمل مدد فراہم کی گئی افغانستان کے لیے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ جو افغان پاکستان میں ٹرین ہو کر افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف لڑا کرتے تھے اور پاکستان کے نعرے لگایا کرتے تھے، وہی اب ٹی ٹی پی کی صورت میں پاکستان بھر میں دھماکے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ تک پاکستان کی یہی پالیسیز رہی ہیں۔ اب امریکہ نے پاکستان کو یہاں تک مجبور کر دیا تھا کہ اگر پاکستان کو امریکہ کی مدد چاہیے اور بھارت کے ساتھ دوستی بھی بنانی ہے تو اس کے لیے پاکستان کے پاس دینے کے لیے اور کچھ تو ہے نہیں سوائے کشمیر کے، جو کہ پاکستان نے دے دیا تھا۔ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے دور میں اس کی آخری ڈیل ہوئی تھی، لیکن یہ تمام پلانز جو تھے یہ امریکہ کے تھے، اور خدا کا بھی ایک پلان ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک حقیقت میں رجیم چینج آیا جو کہ ود ان دا سسٹم آیا، جو کہ آرمی کے اندر آیا، اور پاکستان کی پالیسیز شفٹ ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کے آرمی چیف نے دو قومی نظریہ اپنی تقریروں میں واپس دہرایا ہے، جسے ہم کچھ دہائیوں سے بھول چکے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان نے ہم پر ایک فالس فلیگ کر کے جب جڑپ مسلط کی تو اس کے بدلے میں ہم نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا۔ 2 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہا کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنا الگ وطن بنا لیں۔ پاکستان تو اس پالیسی سے بہت پہلے پیچھے ہٹ چکا تھا، اور ہماری پالیسی یہ تھی کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ رہے گا، اور جموں اینڈ کشمیر کو ہم نے انڈیا کا حصہ مان لیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ وہ اتنا بڑا بیان خود سے دے دیں، ان کے پیچھے بھی وہی ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریہ پھر سے پیش کیا تھا۔ اب کشمیری کیا پاکستان کے ساتھ واپس محب وطن بن پائیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور افغانی طالبان کیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں گے یا نہیں، یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو پالیسی شفٹ پچھلی 2 دہائیوں بلکہ 3 دہائیوں سے جاری تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ اس پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے یو ٹرن لیا ہے۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارے پیچھے امریکہ تھا، اس لیے ہم ہندوستان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتے تھے، لیکن 2 دن پہلے مودی صاحب نے چائنا کا نام بھی نہیں لیا پارلیمنٹ کے اندر، رج رج کے چھتر کھائے راہل گاندھی سے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چائنا کے خلاف ایک بیان بھی جاری نہیں کیا۔ تو کیا انڈیا اب پھر سے اس پالیسی پر چلا گیا ہے کہ تب وہ امریکہ کے آگے سرنڈر کر چکا تھا پاکستان کی دشمنی میں آ کر، اور اب چائنا نے پاکستان کو پھر سے اٹھایا، تو اب کیا وہ چائنا کے آگے بھی سرنڈر کر چکا ہے، اور چائنا کیا 1.5 ارب پہ پاکستان کی 25 کروڑ عوامی کو فوقیت دے گا، یا پھر سے ہم دیکھیں گے کہ سیکولر انڈیا کمیونسٹ کی جولی میں بیٹھے گا اور پاکستان پھر سے امریکہ کی گود میں بیٹھ کر بھارت کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہوگا۔